امام باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو جارود سے کہا کہ خدا کی قسم، انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں جس دن سے خدا نے آدم کو خلق کیا ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس کتاب میں موجود ہے، اور تمام احکام الہی، تمام مسائل، حتیٰ یہاں تک کہ اتنے جزئی ترین مسائل اس میں موجود ہے کہ ایک ہلکی سی خراش اگر انسان کے بدن پر جسم پر آ جائے تو اس کا مسئلہ کیا، اس کا دیا کیا ہوگا، اس حد تک باریک سے لے کر عظیم سے عظیم تمام مسائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو گفتگو بہت طولانی ہم کر سکتے ہیں، ابھی ان کا خطبہ رہ گیا، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ادامہ دیتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہوتا چلتا ہے، اور ہم آخر میں یہی دعا کریں گے کہ پروردگارا یہ وہ کتابیں ہیں جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ امام ہم سے اس زمانے میں غائب ہے، ہم اس امام کی تمام برکات سے، یعنی اس برکات سے جو حضور کی حالت میں جس سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں، ہم محروم ہیں، جو ہماری تمام مشکلات کا حل ہر درد مند کے ہاتھ میں عصائے حضرت موسیٰ دینے والا امام یوسف الزہرا امام عصر والزمان ہے، کہ پروردگارا کہ وہ ظہور فرمائیں اور ہم ان کے ظہور کے لیے بہترین راہیں ہموار کر سکیں اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ موضوع سخن خواتین کربلا، جہاں ہم نے اس جلیل القدر ہستی کے متعلق اپنی گفتگو کو جاری رکھنا ہے، جو ایک عظیم مبلغ اسلام اور ودیعت امام، امانت امام کو اس انداز سے سنبھالے ہوئے کربلا سے نکلی کہ اپنے خطبات اور اپنے تمام کردار کے ذریعے اسلام کی نصرت کی۔ گفتگو کربلا اور فاطمہ کبریٰ، فاطمہ بنت الحسین پر آ کر ختم ہوئی تھی، اور اسی کو ہم نے آگے جاری رکھنا ہے۔ آپ کو بتایا کہ جب شب عاشور اور شہادت امام کا وقت قریب آیا تو امام نے اس عظیم کتاب کو، جو تمام مسلمانوں کے مسائل کا حل جس میں ہے، اس کو جناب فاطمہ بنت حسین اپنی بیٹی کو دیا، اور پھر عاشور کا واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ دن بھی آتا ہے، یہاں تک کہ جو مظالم بعد میں عصر عاشور کے بعد اسیران کربلا پر، اہل حرم پر وارد ہو رہے ہیں، ان میں تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ عظیم مظلومیت ہے اس معرفت کے بعد۔ ایک دفعہ پھر میں جلدی سے ریپیٹ کر لوں کہ ہم اس ہستی کے بارے میں آگے گفتگو کر رہے ہیں اور مصائب بیان کر رہے ہیں، جس ہستی کی عظمت پر امام حسین علیہ السلام نے یوں فرمایا اور 3 گویا صفات، کوالٹیز کو گنا، کہا کہ فاطمہ بنت حسین اشبہ الناس بے امی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ میری ماں سے بہت زیادہ شبیہ ہے۔ تو پہلی کوالٹی یہ ہوئی کہ شباہت رکھتی ہیں سیدۃ النساء العالمین سے۔ دوسری کوالٹی امام حسین نے یہ بتائی کہ وہ جمال معنوی میں اس قدر آگے اور اس قدر قریب پہنچ چکی اللہ سے کہ اس کے دین اور اس کی عبادت کی حالت کو امام نے اس انداز سے بتایا کہ تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ جو راتوں کو جاگتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی، اضافہ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جناب فاطمہ بنت حسین نے ایک رسی پر کچھ گرہ لگا کر اس انداز سے اپنے ہمراہ آپ نے رکھا تھا کہ آپ اس سے تسبیح کیا کرتی تھی، یعنی وہ تسبیح جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن آپ نے رسی کے ذریعے اس تسبیح کو بنایا۔ اور پھر میں یہاں بریکٹ میں چاہوں گی کہ اپنے
چاہنے والے معصومین کے چاہنے والوں سے یہ کہوں کہ تسبیح جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے وہ ہمارے لیے ایک صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہمارے جوانوں کو اسلام سے اس لیے دور کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا عمل اتنا حسین اور اتنا پریکٹیکل نظر نہیں آتا کہ جب میں تسبیح پڑھوں تو میرے اندر کوئی تحریک بھی آئے، کوئی میرے اندر کوئی حرکت پیدا ہو۔ تسبیح کا اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو تسبیح کا مطلب ہے تیرنا، آگے جانا، پرواز کرنا۔ تسبیح انسان کو ایک جگہ روک کر نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے بہت اچھے مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ خدا نخواستہ سست ہو اور وہ اللہ اللہ کرتے اور وہ جانماز کی حد تک محدود ہے، ہرگز ایسا نہیں، یہ غلط اسلام ہے۔ صحیح اسلام وہ ہے جو کربلا والوں نے ہمیں سکھایا، جن کی کردار نے ہمیں بتایا۔ اچھا مومنات، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ پہلی تسبیح جو اس عرض الہی پر بنی جس انداز سے ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ اسی ہستی نے بنائی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، جس سے شبیہ ترین ہستی فاطمہ بنت حسین کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ تسبیح کیوں اس زمانے کے سید الشہداء حضرت حمزہ کے خاک سے بنائی؟ آپ جاتی تھیں اس بدر کے احد کے مقام پر اور وہاں سے جا کر آپ لے کر آئی تھیں، قبرستان میں جا کر آپ وہ خاک لے کر آئی تھیں جناب سید الشہداء حضرت حمزہ، اور اس خاک سے آپ نے تسبیح کے دانے بنائے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اتنا لطیف نکتہ یہاں پر ہے، اتنا اچھا پوائنٹ یہاں پر ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جناب زہرا اپنے عمل سے بھی بتا رہی ہیں، اس عمل کے ذریعے بتا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنے کا مقصد صرف گھر میں بیٹھ کر اللہ اکبر کرنا نہیں ہے، بلکہ خون شہداء اور وہ خاک جہاں پر شہید نے خون دیا اس کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا، جہاد کے ساتھ، سٹرگل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، میدان میں اتر جانے کے ساتھ، وقت کے یزید کو ختم کرنے کے ساتھ، یعنی جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، ہر دفعہ کا مرحلہ دوسرے سے بالاتر انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تسبیحیں ہمارے گھر کو، ہماری خانہ داری، کچن، بچے داری، شوہر داریوں کو کیسے بدلتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی جب ہم ام الائمہ کی زندگی پر گفتگو کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہاں صرف مجھے یہ بتانا مقصد تھا کہ جس طرح فاطمہ بنت حسین نے اپنی جدہ کی اتباع کرتے ہوئے اس تسبیح کو اپنے لیے زینت بنایا اور اسی وجہ سے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے کیسا جہاد کیا، وہ گھر تک تو محدود نہیں رہی، جب اسلام کو ضرورت پیش آئی کیسے میدان میں اتر گئی، تو ہم بھی انشاءاللہ اس تسبیح کو اپنی زندگی کہ ہر لمحے میں اپنے لیے بہترین انشاءاللہ مشکلوں کا حلال بنا دیں اور اس کے ذریعے پرواز کریں اور حرکت کریں اور قرب الہی کی طرف جائیں۔ تو امام حسین نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ نمبر 1 وہ سیدۃ النساء العالمین، میری ماں جیسی ہے، نمبر 2 اس کا دین بے مثال ہے، جمال معنوی سے مالا مال ہے، نمبر 3 جمال ظاہری کا یہ عالم بتایا امام حسین علیہ السلام نے کہ وہ ایسا حسن ہے جس حسن کی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ حور العین سے شباہت رکھتی ہیں، یعنی فرشتہ صفت خاتون، سیرت میں بھی، صورت میں بھی، بلکہ فرشتوں سے بھی بالا تر۔ تو ایسی ہستی کے اب مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہی ہوں، انشاءاللہ معرفت کے ساتھ سنیں، اور معرفت کے بعد اگر آپ نے ایک اشک بھی بہایا نا، وہ اشک آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئے گا۔ جب آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا تو پھر جا کے انقلاب کربلا اپنا مقصد پورا کرے گی، اور یہ تمام ایثار اور تمام قربانیاں جو دی گئی ہیں وہ ہمارے سامنے ثمر بخش ہوگا۔ جی، روایت یوں ہے کہ جناب فاطمہ بنت حسین یوں فرماتی ہیں کہ عاشور کے دن جب عصر عاشور کا وقت آیا، میں اپنے خیمے کے باہر کھڑی تھی اور اپنے مظلوم بابا اور اپنے بھائی علی اکبر جیسے بھائی، علی اصغر جیسے بھائی، ان کے اجساد مطہرہ کو خون میں غلطہ دور سے دیکھ رہی تھی اور اس سوچ میں تھی کہ اب دشمن ہمارے ساتھ کیا کرے گا،
پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. میرے بابا امام حسین ہمیں اللہ پر چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں اسیر کریں گے یا ہمیں جو ہے ہمیں بھی قتل کر دیں گے. اسی دوران ایک اسب سوار میری جانب آیا